अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, 1 जनवरी 2016 उस वक्त की पाकिस्तान की तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, इन तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस का इंजमाम हुआ और उसके बाद हमने देखा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मारिज़ वजूद में आया। और ये प्रोसेस था पूरा इन स्टॉक एक्सचेंजेस की डिम्यूचुअलाइजेशन का, इंटीग्रेशन का, कॉर्पोरेटाइजेशन का। बड़े भारी अल्फाज ये, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इस पूरे मरहले से गुजर कर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है एक बहुत नुमाया मुकाम हासिल करेगा। यहाँ पे इन्वेस्टर बेस बहुत बढ़ जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आएंगे। लेटर ऑन हमने देखा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स भी आए। उसके बाद यही तवक्का थी कि जो इन्वेस्टर बेस है, मार्केट में नई प्रोडक्ट्स आएंगी, नई कंपनीज जो है वो लिस्टिंग होंगी, नए नए आईपीओज आएंगे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर चला जाएगा। आज 4 साल बाद हम देख रहे हैं कि हालात जूं के तू नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये रिफॉर्म प्रोसेस तो हो चुका, लेकिन उसके बाद जो मार्केट की बेस है वो गालिबन इस वक्त 2 लाख इन्वेस्टर भी रिटेल बेस के ऊपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद नहीं। हमारा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है पिछले 10 साल में काफ़ी थिन हुआ, 51 मिलियन से कम होकर तकरीबन 39 मिलियन शेयर्स की तरफ वो आ गया। उसके साथ साथ और मजीद देखें, पिछले 10 साल में कोई नई प्रोडक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आई। इससे पहले बड़ी बातें होती थी डिलीवरेबल फ्यूचर्स के हवाले से, मार्जिन फाइनेंसिंग के हवाले से और दूसरी लेवरेज प्रोडक्ट्स के हवाले से। इस वक्त अगर मैं रिकॉल भी करूं तो मुझे याद भी नहीं आ रहा, इतने प्रोग्राम हमने इसके ऊपर किए हैं और उस वक्त ये तमाम बातें होती थीं। फिर उसके बाद जो है वो बात की जाती है इन्हीं प्रोडक्ट्स के हवाले से, नए आईपीओज के हवाले से कि नई लिस्टिंग होगी, नई आईपीओज आएंगे और जो चीप फंड रेजिंग अगर करनी है कंपनीज की तो वो रुख करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। आज आलम यह है कि 2019 में शायद कोई एक नया आईपीओ भी नहीं आया। हम किस डगर पे जा रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। साथ ही साथ एक नई मुसीबत अब यहां पर एक और आन पड़ी है कि ब्रोकर्स जो हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। 3 कैटेगरीज जो हैं उनके लिए मख्तस की जा रही हैं, 3 उनके हवाले से बन रहे हैं। और ये जो कैटेगरी है इसमें अगर बात करें तो TNC यानी ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग, TSC ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग और TO ब्रोकर्स यानी ट्रेडिंग ओनली ब्रोकर्स। ये क्या भला है? और इससे हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज के जो छोटे ब्रोकर्स हैं, जो दरमियाने साइज के ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि खदशा है कि इससे 20 बड़े ब्रोकर्स जो हैं उनकी मोनोपोली हो जाएगी और छोटे ब्रोकर्स जो हैं वो मार्केट से वाइप ऑफ हो जाएंगे। जबकि जो रेगुलेटर है उसका ये मानना है कि ये इससे छोटे ब्रोकर्स जो हैं उनके लिए काम आसान हो जाएगा, रेगुलेटरी बोझ उनके ऊपर से कम हो जाएगा। बहरहाल हकीकत क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज बहुत हैवी पैनल, इस वक्त हैवी वेट पैनल हमारे साथ मौजूद है। बहुत अरसे बाद मोहम्मद यासीन लाखानी साहब इस वक्त प्रोग्राम में तशरीफ फरमाए। लाखानी साहब, मेरे ख्याल से कोई 1 दिहाई तो हो गई आपसे मुलाकात किए हुए इस एक्सचेंज के हवाले से या परफॉर्मेंस के हवाले से। यासीन लाखानी साहब बानी सदर हैं पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के। उनके बराबर में तशरीफ फरमाए जनाब आदिल गफ्फार साहब, आप फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं, मेंबर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन है इसके। और उनके साथ साबिक सदर हम्माद कहर साहब, आप भी मेंबर हैं स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। थैंक यू। ये जो इस वक्त बात की जा रही है, मैंने बड़ी टर्म्स जो है वो यूज़ की, स्टॉक एक्सचेंज की इंटीग्रेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, ये तो बड़ा था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर चले जाएंगे। आज वॉल्यूम्स आपके पास है नहीं और फिर आप ब्रोकर्स के लिए जो ये 3-4 कैटेगरी और उसके ऊपर फिर आप लोगों के खदशात, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब वॉल्यूम्स अच्छे हों, बड़े वॉल्यूम्स हों तो उस वक्त इन चीज़ों को मैनेज करें। ये वाकई मैनेज हो रहा है या माइक्रो मैनेज हो रहा है? पहले तो ये फरमाइएगा, ये है क्या भला? पहले जैसे आपने कहा ना, ये कैटेगराइजेशन पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में कभी भी नहीं था। सारी दुनिया के अंदर वर्ड एक ही इस्तेमाल होता है, स्टॉक ब्रोकर। अगर उसके अंदर कुछ लोग तरह तरह के प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करते हैं तो उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन पर कुछ चीज़ें लाजिम हैं।
اگر وہ اسٹاک بروکر ہے تو وہ ہر کام کر سکتا ہے, انڈر رائٹنگ, پری آئی پی او, فیوچرز, ڈیلیوریبل فیوچرز. اور آج بھی جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کوئی نیا پروڈکٹ نہیں ہے, اور جب سے SECP بنا ہے تو افسوس کی بات ہے کہ اس کے اندر ایسے لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہر ہفتے ایک نیا ریگولیشن ایشو کر دیتے ہیں. جو چیز ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں اٹھا کے لگا دیتے ہیں. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی دیر از نو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ان واٹ دے آر سیئنگ. اچھا, یہ صرف ان کی باتیں ہیں. ان کو ٹریننگ چاہیے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آ کر ٹریننگ لیں ہم لوگوں سے. یہاں پر 50 سال کے تجربے کار لوگ ہیں, اور یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ہو رہے ہیں جس کے لیے عادل اور حماد اسلام آباد گئے تھے, فائنانس کمیٹی نے بلایا تھا نیشنل اسمبلی کی, اور ان لوگوں نے وہاں جو باتیں کی وہ آپ کو یہ بتائیں گے. ٹھیک. عادل صاحب, سب سے پہلے جو ذہن میں آتی ہے بات, جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب بڑے فراڈز ہوئے اس مارکیٹ میں, 2005 کا کرائسس آپ کے سامنے, 2008 کا, 2011 کا. یہ فرمائیے گا کہ اگر نیت یہ ہے کہ بروکرز جو ہیں وہ لوگوں کا مال نہ کھا جائیں, بہت لیمن لینگویج میں میں یہ کہوں, تو یہ کہاں تک تاثر صحیح ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں ایک آپ کا انویسٹر پروٹیکشن فنڈ بھی تھا, وہ فنڈ آج کتنا ہو گیا؟ پھر دوسری بات یہ کہ مارکیٹ 53,000 سے نیچے آ گئی, 39,000 اتنا جو فال آیا, اس میں وہ فنڈ کتنا ایکٹیو رہا؟ اور پھر یہ اگر بڑا بروکر نکل جاتا ہے, وہ مال کھا جاتا ہے کسی کا, وہ اگر کسی کے پلیج, اس سے پہلے ہوا ایسے, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ کہاں جائے گا پھر یہ سارا ریجیم نیا؟ بالکل صحیح, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بالکل صحیح فرما رہے ہیں عمران سلطان صاحب. اسی چیز کو ہم نے اٹیک کیا تھا کہ جو بروکر رجیم نہیں لے کر آ رہے تھے, اس کے اندر جو انہوں نے رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو 3 چیزیں بتائی ہیں, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا دیر آر 3 ٹائپ آف رسک. انہوں نے کہا جی کلیئرنگ رسک ہے, سیٹلمنٹ رسک ہے, اور کسٹوڈین رسک ہے. ٹھیک ہے. کلیئرنگ اور سیٹلمنٹ رسک ہم نے ثابت کیا ہے کہ ایز آف ٹوڈے دیر از نو کلیئرنگ اینڈ سیٹلمنٹ رسک, بیکاز کلیئرنگ اینڈ سیٹلمنٹ رسک کا مطلب یہ ہوتا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پری اینڈ پوسٹ ٹریڈ مارجنز لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر بروکر کو 1,60,00,000 کی BMC جمع کرانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو فنڈز ہیں وہ تقریباً آج 7 ارب روپے سے اوپر ہیں. 7 ارب انویسٹر پروٹیکشن فنڈ جس یا کیا ہے؟ سیٹلمنٹ گارنٹی فنڈ NCCPL کا, اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انویسٹر پروٹیکشن فنڈ, یہ دونوں ملا کے 7 ارب روپے سے اوپر ہیں. لہٰذا as such there is no settlement and clearing risk. ٹھیک ہے. رہ گیا کسٹوڈین رسک. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کہ جو مال لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے, ہم نے بھی یہی ان سے کہا کہ اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بروکر کی جو منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے 3.5 کروڑ روپے. ٹھیک ہے. اور اس کو الاؤ ہے 25 ٹائمز اپنے اس لمٹ کا کلائنٹ کے ایسٹس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے, اس کے ملٹیپل پہ. ٹھیک ہے. تو 25 ٹائم 35 ملین کا بنتا ہے تقریباً 875 ملین روپے. ٹھیک ہے. اور نئی رجیم سجیسٹ کر رہی ہے کہ آپ 100 ملین کا کیپٹل کر لیجئے اور اس کا 25 ٹائم لے لیجئے, وچ ول بی 2.5 ارب روپے. 100 ملین کا کیپٹل ریکوائرمنٹ وہ ڈال رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس. بالکل. اور اس کا 25 ٹائم مل جائے گا, ول بی 2.5 بلین. تو رسک کو میٹیگیٹ کیا گیا یا رسک کو بڑھا دیا گیا؟ پہلے ہمیں الاؤ تھا 875 ملین, اب الاؤ ہے 2.5 ارب روپے. تو رسک کو میٹیگیٹ تو نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے. رسک تو بڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ تینوں آبجیکٹیوز, یعنی 87 کروڑ 87.5 کروڑ سے آپ نے 2.5 ارب کے اوپر آپ چلے گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ رسک تو بڑھ گیا وہاں پہ. ایبسلیوٹلی رسک بڑھ گیا. رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے جو بھی آدمی کے پاس کلائنٹ کے ایسٹس ہیں اس کا ایکسپوجر کو اور مارجن کو بڑھانا چاہیے تاکہ وہ رسک کو میٹیگیٹ کر سکیں. رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے نیٹ ورتھ بڑھانے سے کوئی تعلق نہیں اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. کیئر صاحب, اب یہ ذرا بتائیے گا, TNC ٹریڈنگ اینڈ کلیئرنگ, TSC ٹریڈنگ سیلف کلیئرنگ, اور TO ٹریڈنگ اونلی, تو میرے خیال سے جو چھوٹے بروکرز آتے ہیں یہ ٹریڈنگ اونلی کے اندر آتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ TO جو ٹریڈنگ اونلی کیٹیگری ہے اس میں آپ کے پاس کیپٹل ہونا چاہیے 15 ملین, اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اس کی بھی کوئی سچ ریکوائرمنٹ ہے نہیں, بیکاز ہی از اونلی الاؤڈ اپنا اسپانسرز, ڈائریکٹرز یا فیملی کا بزنس کرنا, تو وہ اکاؤنٹیبل ہوگا نہیں ایز سچ. دوسری کیٹیگری ہے جو اس وقت TSC ہے, ٹریڈنگ اینڈ سیلف کلیئرنگ, آلریڈی سب اس وقت موجود ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو پہلے ریکوائرمنٹ تھی وہ 35 ملین تھی. 35 ملین سے ان نے
immediately बोला है कि 75 million कर दो, which is over 200%. 100% like वो कर दें, and eventually by next year you have to go to 100 million. और तीसरा वाला जो है 500 million है जो कि आप TO की क्लियरिंग करेगा. मेरा सवाल ये है, अगर आपको क्लियरिंग करवानी है किसी और ब्रोकरेज हाउस से, सिंपल सी बात है कि आपका डेटा मेरे पास आ जाएगा. आपके पास अगर आप टीओ हैं और मैं टीसी हूँ, तो आपके पास लेट्स अस्यूम 500 क्लाइंट हैं, यासीन लखानी के पास 1000 क्लाइंट हैं, आदिल भाई के पास 1500 क्लाइंट हैं. ये सब टीओ मेरे पास आएंगे क्लियरिंग के पास. जब मैं इनकी क्लियरिंग करूँगा तो मैं देखूंगा कि इमरान साहब के पास टॉप 5 टॉप 10 ब्रोकर्स क्लाइंट्स कौन से हैं. मैं पूछ करूँगा उनको. SECP ने अपने जो प्रेस रिलीज है उसमें ये लिखा गया है कि 2 साल तक आप उनको नहीं ले सकते. ठीक है, नहीं ले सकता. मैं आपको कहता हूँ ये ट्रेडिंग ओनली वाला है. मैं टीसी हूँ तो मेरे साथ 2-3 और भी हैं, 5-10 और भी टीसीज हैं. कहीं ये तो नहीं है कि हम एक्सचेंज नहीं कर सकते डेटा? मैं अपना जो टॉप 5 हूँ इनके साथ दे दूँ, टॉप 5 उनके साथ एक्सचेंज करूँ. तो ये 2 साल वाली बात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से 2-3 दिन के बाद एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ट्रेडिंग ओनली. ट्रेडिंग ओनली अगर सब, मैं बस अस्यूम कर रहा हूँ 205 जो ब्रोकर्स हैं या 203 ब्रोकर्स हैं एक्टिव ब्रोकर्स, उसमें से 170 ऑड विल फॉल इनटू द TO एंड कैटेगरी, TO एंड TSC कैटेगरी, जिसमें से 150 ऑड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 day to 6 months वाइप आउट हो जाएंगे. बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे. आप अच्छा. मुझे बताइए इमरान साहब कि मैं अगर टीओ हूँ, आप मुझे बोलते हैं आप गांव में जाएं, क्लाइंट को पकड़ के संभालूं पालूं मैं इसको, यू नो हाउ डिफिकल्ट कि क्लाइंट को संभालना है पालना है, और मैं वो क्लाइंट अपना दे दूं टीसी को, वो हो नहीं सकेगा. हाँ, जो बेस्ट तरीका है, देखिए एक तरीका होता है आप रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं. जैसे आदिल भाई ने बड़ा क्लियरली बोला कि जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कस्टडी रिस्क खत्म करें. मैं एग्री करता हूँ उससे, कस्टडी रिस्क खत्म करें, बट दिस इज नॉट द वे. मैं आपको इस प्रोसेस से बता सकता हूँ कि ओवरनाइट आप कस्टडी रिस्क नॉमिनल कर सकते हैं. आप आते हैं जरा, एक ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद इसके ऊपर मैं आऊंगा. नाज़रीन, इस वक्त पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और ब्रोकर्स की नई रिजीम जो है इसके ऊपर बात की जा रही है, जिस पे खदशा है कि अगर ये रिजीम नाफिजुल अमल हो गया तो तकरीबन जो 205 और 207 एक्टिव ब्रोकर्स हैं उसमें तकरीबन 170 ब्रोकर्स जो हैं वो पहले चंद महीनों में ही बिल्कुल उनका काम धंधा बंद हो जाएगा. एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं. वेलकम बैक. और लाखानी साहब, अब ये जो पिक्चर आई तो बड़ी क्लियर पिक्चर सामने आई. खालिद मिर्ज़ा साहब जो कि चेयरमैन है गालिबन पॉलिसी बोर्ड के SECP के, ठीक, वो भी आप लोगों के साथ हम आवाज़ हैं. उन्होंने कहा कि खदशा है कि जनाब बिग शॉट्स जो हैं उनके पास इख्तियारात ज़्यादा आ जाएंगे, उनके पास ज़्यादा जो है वो उनकी मोनोपोली हो जाएगी. ये फ़ायदा इसका किसको होगा, और जो रेगुलेटर है उसके दिमाग को अगर पढ़ें तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, अगर आपको भी मालूम है कि 108 दिन मार्केट को बंद कर दिया था, फ्लो लगाया था 2011 में. 2011 में ये वही लोग होंगे जो लोगों के कस्टडी रखेंगे. ठीक है, ग्रुप अकाउंट होता था. हाँ, ये सब का हल हमने निकाला था कि हमने मैंडेटरी कर दिया था कि आप इन्वेस्टर अकाउंट खोलें. लोगों को CDC पर, नेशनल क्लियरिंग पर भरोसा है. ठीक है, किसी भी दूसरे इंडिविजुअल को दूसरे पर भरोसा नहीं है. रहा सवाल एक्सपोजर का, तो हमेशा मैंने देखा कि अगर एक बड़ा ब्रोकर डिफ़ॉल्ट करता है और उसके पास 20-25 ट्रेडिंग ओनली वाले हैं तो और ज़्यादा बड़ी क्राइसिस क्रिएट करेगा. ये चीज़ों को ये मिटिगेट नहीं कर पाएंगे और उसका हल एक अच्छा. दूसरी एक बात जो हमारे ने कही, मैं उस पर ऐड कर दूं कि ये एक ज़माने में 463 ब्रोकर्स थे. 463, ठीक है, तीनों स्टॉक एक्सचेंज. ओके, सही. उसमें से अब ये 226 रह गए. 205, ओके. 27 और ने अप्लाई किया हुआ है टू पैकअप. अच्छा, ठीक, क्यों? वो कहते हैं हमें इसमें बिजनेस में फ्यूचर नहीं नज़र आता. ओके. तीसरी बात कि उसकी वजह एक और है कि ओवर रेगुलेशन. हर हफ्ते 15 दिन आप लोग पढ़ते हैं कि कोई ना कोई अमेंडमेंट्स आती रहती है.
یہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک پاور دے دیا ہے ٹو میک دا لا. پارلیمنٹ کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ پاورز نہیں ہوتے ہیں. یہ پرانی جو سیٹ اپ تھا انہوں نے یہ سب گڑبڑ کی. ایک اور بڑی بات ہے کہ لسٹنگ پر آپ نے بات کی کہ آئی پی اوز نہیں آتے ہیں. تو پرانی رجیم نے ٹیکسیشن بڑھا دیے. کیپٹل گین ٹیکس، وہ کیپٹل گین ٹیکس لگایا تھا اسپیکولیٹرز کے لیے، انویسٹر کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. 3 سال کے بعد ہولڈنگ پیریڈ اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. ادھر وہ الٹا کر گئے ساگدار صاحب. اچھا. وہ انہوں نے شارٹ ٹرم کے اوپر ریلیف نہیں، کوئی ریلیف نہیں، بڑھا دیا 30% if you're not taxpayer. اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم لانگ ٹرم بھی انویسٹر ہیں تو ہمیں یہ پینلٹی کیوں دینی پڑتی ہے. ٹھیک. ایک بات، لسٹنگ فی کم نہیں کی، ٹیکس کم نہیں کیے لسٹڈ کمپنیز پر. ہمارا پروپوزل تھا کہ آپ 10 سے 15% پہ لے آئیں. ٹھیک. تو انہوں نے 35 سے 33% کیا، 2%. اوکے. تو وہ کمپنیاں بھی ڈی لسٹ ہو رہی ہیں، بائی بیک کر رہی ہیں. وہ کہنے کہ ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ کا خرچہ اتنا نہیں جتنی آمدنی ہے. ٹھیک. عادل غفار صاحب جناب یہ مفروضہ ہے، آپ بتائیے گا کہ کہاں تک صحیح ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے مارکیٹ میں کہ انسٹیٹیوشن ظاہر ہے کہ ان کا بڑا کام ہوتا ہے، اور انسٹیٹیوشنز کے دماغ میں اب یہ آیا ہے کہ جناب آپ کسی بروکر کے تھرو کرتے ہیں تو آپ اتنا کمیشن اس کو دیتے ہیں، لائسنس آپ لوگوں کا اتنا نیچے گر چکا ہے، وہ اپنا لائسنس لیں اور اس کے بعد خود اپنی ٹریڈ کریں، اور اس کے بعد وہ پیسہ جتنا بھی وہ دیتے ہیں 3 ساڑھے 3 4 5 کروڑ بروکرز کو، وہ یہ مفروضہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا یہ بیٹھتا ہے اس نیو بروکرز ریجیم کے اوپر؟ سر یہ ضرور آئیں گے لوگ، بہت سارے لوگ آئیں گے، انسٹیٹیوشنز بھی آئیں گے، بٹ یہ کارنر گیم چلی جائے گی. گیم ہو جائے گی مونوپولی اور اولیگوپولی کی طرف چلی جائے گی کہ کچھ ہاتھوں میں کانسنٹریٹ ہو کے رہ جائے گا رسک، اور کچھ ہاتھوں نہیں تو میں آپ تو پورا جو ریفارم انفارمیشن. پروسیس لے کر چلے تھے ڈیمیوچلائزیشن کا اور ساری چیزوں کا، وہ یہی تھا نا انٹرنیشنل پریکٹس میں کہ جناب یہ رسک جو ہے میٹیگیٹ ہو، اس رسک کو ختم کیا جائے، یہ کارنر کرنا جو ہے اس کو ختم کیا جائے. سر یہی رسک کو میٹیگیٹ کرنا آبجیکٹو ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو کارنر کرنا آبجیکٹو ہونا چاہیے، اور اسی کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں کہ یہ کارنر ہو رہا ہے. تو اب تک کتنی کامیابی ہے، کتنا سنا جا رہا ہے آپ کو اب تک، کیا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور کب سے اس کو امپوز کب سے ہونا ہے؟ سر یہ تو رولز تو بن چکے ہیں اور ان کو ہم امپوز بھی جولائی کے اندر یہ شروع کریں گے. 8 مہینے کا فی الحال جولائی تک آپ کو یہ لکھ کے دینا ہے کہ ٹی او کون بنے گا، پی سی کون بنے گا، اور اس کے بعد 6 مہینے بعد اس کو امپوز کیا جائے گا جب تک پی سی ایم نہیں بن جاتا، پروفیشنل کلیئرنگ ممبر نہیں بن جاتا اس وقت تک. ٹھیک. کیہر صاحب اس سے پہلے جب بھی اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے کوئی بات ہوتی تھی، لاکھانی صاحب بھی پروگرام میں ہوتے تھے اور بگ بروکرز بھی ہوتے تھے، تو ابھی ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کا ایک خدشہ ہی ایک الگ ہے بالکل. کتنی توانائی ہے آپ کی آواز، کتنا آپ کنونس کر پائے؟ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی آپ لوگ گئے، اور کیا آپ لوگوں کی بات ہوئی لاہور اور اسٹاک اسلام آباد کے جو آپ کے ممبرز ہیں ان سے، کیا ہوا؟ یہ معاملہ آگے جائے گا کہاں پہ، اور کیا مارکیٹ میں کوئی نروسنس ہے اس کی وجہ سے؟ آئی تھنک یہاں پہ جو آپ بول رہے ہیں نروسنس بالکل ہے، بیکاز جب آپ کو کا پتہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کل اف آئی سروائیو اور ناٹ، تو پھر آپ کا انٹرسٹ نہیں رہتا بازار میں. رہا سوال اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے سے، میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں آپ کو. لاسٹ ویک کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ہماری ٹیم پوری اسلام آباد میں تھی اور ہم لابنگ کے چکر میں لگے ہوئے تھے اور کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہماری سنوائی ہو. اور بڑے فیض اللہ صاحب جو ہیں چیئرمین صاحب ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے، انہوں نے ہمارے کو اپرچونیٹی دی اور ان نے کال کیا ایس سی سی پی کو بھی، پالیسی بورڈ کو بھی، اینڈ ادر ڈائریکٹرز آف اسٹاک ایکسچینج ایز ویل، کہ آئیے اور ذرا بتائیے کیا ہے. اس وقت ابھی تک ڈرافٹ ریگولیشن چل رہی تھی. اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اٹ واز تھرسڈے، either 30th جنوری کی ڈیٹ تھی میرے خیال سے، تھرسڈے کی نائٹ تھی، اور تھرسڈے نائٹ کو ہم واپس آ رہے تھے تو ایس سی سی پی نے ہم کو کانٹیکٹ کیا کہ آپ جو ہیں رات کے میرے خیال سے 11 ساڑھے 11 کہ آپ صبح 9 بجے ہم سے ملاقات کر لیں. حالانکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان سے پہلے کئی بار لیٹر لکھا کہ آپ ہماری فرٹرنیٹی سے آ کے بات کریں، کچھ سمجھائیں. انہوں نے کہا ہم ڈیو کورس میں بتا دیں گے. ہم نے پریویسلی لیٹر بھی یہ لکھا کہ آ کے بتائیں. اسی رات کو ہم نے کہا ہم ٹریول کر رہے ہیں، 12:30 1 بجے پہنچیں گے، ہم ایک ہفتے سے آفس سے باہر ہیں، ہماری اور بھی پرابلمس ہوں گی، تو گیو اس اے ٹائم ٹل منڈے. تو انہوں نے کہا آئی ایم ٹریولنگ آئی ایم دس، تو ہم نے وہاں پہ بات ختم ہوئی. 9:30 وی کوڈ ناٹ میک اٹ بیکاز انہوں نے کہا 9:30 بجے ہم سے ملاقات کر لیں. وی ور ان دا پلین اینڈ وی کوڈ ناٹ ڈو اٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے بعد کیا ہوا، یہ اسی دن میرا خیال ہے ایشو ہو گئے تھے سمنس کہ آپ لوگ آ جائیں نا. یہ 3 مہینے سے اگر یہ چیز چل رہی تھی
آپ کی اور میری ڈرافٹ میں باتیں چل رہی تھیں، تو اتنی کیا جلدی تھی آپ کو کہ آپ نے منڈے والے دن ہی، جبکہ حالانکہ ہم کو ٹیوزڈے بلایا تھا، منڈے وینسڈے سوری ٹیوزڈے وینسڈے، اس کا مطلب ہے وہ جو ایک پرانا جو ایک ٹسل کہہ لیں یا جو ایک روش رہتی تھی اسٹاک بروکرز اور ریگولیٹر کے درمیان، کیا وہ ابھی بھی ہے لکھانی صاحب؟ دیکھیے پہلے جو تھے نا لوگ، وہ کچھ سمجھدار لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے چیزوں کو. انفارچونیٹلی اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں وہ، میں نے پہلے بھی کہا نا کہ ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. لیکن سر چیئرمین عامر خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نیا ریجیم جو ہے چھوٹے بروکرز پر ریگولیٹری جو بوجھ ہے وہ اس سے کم ہوگا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ انویسٹرز کی پروٹیکشن جو ہے وہ یقینی بنائی جائے گی. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ 8 سے 10 ماہ کا وقت دے دیا تھا، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بروکرز کی تعداد میں اضافہ یہ بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہوگا. مزید وہ کہتے ہیں کہ گورننس میں بہتری ہوگی، انٹرنل کنٹرولز ہوں گے، اور فیٹف کے جو اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کا وہ بھی جو ہے وہ پورا ہوگا. تو یہ ان کا کہنا ہے. میں ایک بریک کی طرف دین میں بچاؤں گا لکھانی صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ رسپونڈ کریں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی یاسین لکھانی صاحب، چیئرمین ایس سی سی پی جو ہے وہ کافی پازیٹیو ویوز کے اوپر رکھتے ہیں، آپ کے خدشات ان کی نظر میں صحیح نہیں ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، بلکہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں کہوں گا کہ یہ ریفارم پروگرام نہیں ہے، ڈیفارم پروگرام ہے. ڈیفارم کر دیں گے یہ لوگ. کیوں چاہیں گے ایسے؟ ایف اے ٹی اے کی جو بات کرتے ہیں، تو کیا یہ ٹیرر فائنینسنگ کے لیے پوری اسٹاک مارکیٹ میں آئیں گے؟ پورے پاکستان کے اکانومی کے اندر ایک ہی ادارہ ہے جو فلی ڈاکیومنٹڈ. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کوئی بھی انویسٹر ہے، چاہے پروفٹ کریں چاہے لاس کریں، آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں کھل سکتا جب تک کہ آپ کو یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر UIN ٹھیک ہے الاٹ نہیں ہوتا ہے، اور دیٹ از آن دا بیسس آف یور CNIC. ٹھیک ہے بالکل، جس کو باقی ٹریڈرز رجسٹ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں. صحیح. اور ہمارے جو انویسٹر ہیں ان کی ٹوٹل ڈیٹیل اس کے اندر ہوتی ہے انویسٹر اکاؤنٹ کے اندر. ایک اور چیز میں نے بتایا تھا کہ میٹیگیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو ان لوگوں نے آج تک کتنے لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا ہے جنہوں نے چوری چکاٹی کی تھی، بلکہ ان کے یہاں پر وہ کمپیٹنسی نہیں ہے. اس سے پہلے سر بہت سے کیسز میں جو آپ کا فرنٹ لائن ریگولیٹر ہے وہ تو پارٹی بھی نہیں بنا. لوگ اتنے جو بھاگ گئے لوگوں کے ساتھ، یہ تو ہوتا ہے آپ کم از کم پارٹی تو بنے، ان کے خلاف ایکشن تو لیں. بہت سے لیگل اس میں نہیں گئے. بیفور دی سو کالڈ پروفیشنلز جو ہمارے اوپر آ گئے، ایک کمیٹی بنتی تھی سینئر ممبرز کی، اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تھا تو وہ ریزالو کرتے تھے آپس میں بلا کر، اور رائٹنگ میں ان سے کمٹمنٹ لیتے تھے کہ جو فیصلہ ہوگا اس کو آپ امپلیمنٹ کرنے میں رکاوٹ نہیں پیدا کریں گے، آپ کورٹ کچہریاں نہیں بھاگیں گے. ٹھیک ہے. اسٹے لینے کے لیے. ٹھیک ہے. اب اتنے یہاں سے تو 3-4 بڑے نام آتے ہیں کراچی سے، اور لاہور سے تو بلینز لے کے بھاگے ہوئے ہیں چند ایک فوج ڈاکیومنٹس پر. کیا کیا ان کو؟ کسی کو اریسٹ بھی نہیں کیا. اور پرووائڈڈ کہ اس وقت آپ کا انویسٹر فنڈ جو ہے وہ تقریباً 7 ارب کا ہے. وہ یہ انویسٹر فنڈ بھی ACCP نے نہیں لانچ کیا یا CLA نے نہیں، کراچی اسٹاک ایکسچینج نے ہی یہ آئیڈیا دیا تھا. اچھا، یہ بروکرز نے کا کنٹریبیوٹ کیا. بروکرز کے کنٹریبیوشن. ٹھیک ہے. بروکرز کی کنٹریبیوشن سے ہوا ہے. یہ مجھے فرمائیے گا کہ اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ وہ جو کمپنی کی بات تھی وہ بھی ساتھ میں، اور دوسرا جو ہم انویسٹر اکاؤنٹس وغیرہ والی بات چل رہی تھی، ان کے اکاؤنٹس کھلیں گے ان کی یونیورسل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کے اوپر، یہ سارا سلسلہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر بھی کیا کوئی فرق پڑے گا؟ عمران میں ایک بات ایڈ کر دوں، آپ نے کہا کہ 2 لاکھ کے قریب انویسٹرز ہیں. نہیں ہے میرے خیال سے، شاید وہ تو ٹارگٹ تھا ان کا، میرے خیال سے شاید وہ بھی نہیں ہے. 2.5 لاکھ سے کم ہو کے اس وقت 2,05,000 کا فگر بولتے ہیں، بٹ اف یو آسک می ایکٹیو 25-30 ہزار بھی نہیں ہے. مطلب ریٹیل انویسٹر 25-30 ہزار بھی نہیں ہے. جبکہ آپ مجھے یاد ہے کہ جب اس کی ڈیمیوچلائزیشن وغیرہ ہوئی تھی تو یہی تھا کہ ریٹیل انویسٹر بیس بڑھانی ہے، 2 لاکھ انویسٹرز لے کر آنے. آج ایکٹیو 25-30 ہزار. اور میں آپ کو کرائیٹیریا بتا دوں کہ ایکٹیو کو ان لوگ کیا بولتے ہیں. ایکٹیو کلائنٹ انویسٹر وہ ہے جو مہینے میں ایک بار ٹریڈ کر لے، تو دیٹس ایکٹیو. اچھا چلیں. جی سر. یہ جب انویسٹر اکاؤنٹ لانچ کیا تھا
جب ہمارے دور میں CDC بنائی تو ایک امریکن ہوتا تھا اینڈی اینڈرسن, اس نے کہا کہ یہ ہم کبھی بھی کرنے نہیں دیں گے ورنہ پورا سسٹم بیٹھ جائے گا. اچھا, یہ لانچ کروایا تھا IBM کے تھرو. they were the highest, we brought them lower than the lowest. ٹھیک. اور یہ اتنا سکسیسفل رہا ہے CDC, انڈیا والے ہم سے پوچھتے رہے, ایون انگلینڈ آسکڈ us. اچھا, دی اونلی کنٹری جہاں پر یہ سکسیسفل تھا وہ تھا سنگاپور. سینٹرل ڈپازیٹری. انہوں نے کہا کہ ساری کمپنیز کو آپ کمپلسریلی ڈی میوچلائز کروا دیں CDC میں. اچھا, کیونکہ وہ زمانے میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ایک ہی کمپنی کے 4-5 سیٹس شیئرس کے ایشو کیے تھے اور الگ الگ بینکوں سے بورو کیا تھا. اوکے, ٹھیک ہے, اب وہ تبلیغ کر رہے ہیں. صحیح صحیح. on the front of FATF, ہاں, پاکستان کی اکنامک منسٹری نے سپٹمبر 2019 میں ایک رپورٹ نکالی ہے پاکستان نیشنل رسک اسیسمنٹ کے نام سے. اس کی کلاز 150 میں یہ لکھا گیا ہے کہ سیکیورٹیز بروکر جو ہے ایک درجہ نیچے آئے ہیں FATF اور ٹیرر فائنینسنگ کے سلسلے میں. سو یہ جو SECP کا نہیں, نیچے آنا مطلب بہتر کی طرف, ایک درجہ بہتر ہوئے. ٹھیک ہے, یہ جو پینڈورا باکس کھولا جا رہا ہے FATF کے نام پر, یہ بیسکلی جب آبجیکٹیوز فیل کیے اسٹاک بروکرز نے تو وہ ریشنلز کی طرف آئے. یہ 2 ریشنلز کانسیپٹ پیپر نومبر 2019 میں لکھے ہوئے ہیں, ایک FATF اور ایک نمبر آف انویسٹرز. نمبر آف انویسٹرز جب 450 بروکر تھا اس وقت 2.5 لاکھ تھے. جب انہوں نے ریگولیشن لگائے وہ اسٹاک بروکرز 206 ہو گئے ٹوٹل ایز آف ٹوڈے. آج آپ کی وہ جو UINs ہیں وہ 2,10,000 ہیں. UINs کی بات کر رہا ہوں میں. ایکٹیو انویسٹر صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے صاحب 25 یا اس سے بھی کم ہے, 25,000 سے بھی کم ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اس کا اسی اسکیم میں, اسی کانسیپٹ نوٹ میں ایک کلاز ہے 2.2.3. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے, صاف مینشن کیا ہے, who are the beneficiaries and why is this scheme being floated. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آبجیکٹیوز فیل ہو گئے, ریشنلز میں نے آپ کے سامنے ابھی بتا دیا. بینیفیشریز بتائیں. اس میں بینیفیشریز اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو سپٹمبر 9 2019 کا جو کیپٹل مارکیٹ ریفارمز کمیٹی بنائی گئی ہے, کمشنر اسمبلی نے بنائی ہے, ان میں جن لوگوں کو انہوں نے ایڈ کیا ہے وہ بینیفیشریز ہیں. اچھا, اس میں پاکستان اسٹاک بروکرز ایسوسیشن تو شامل نہیں ہے. ایک بھی نمائندہ انوائٹڈ بھی نہیں تھا. آپ مجھے بتائیے ایک ایسوسیشن وچ از دا اونلی ایکسکلوسیو ایسوسیشن آف اسٹاک بروکرز رجسٹرڈ ریکگنائزڈ بالکل بائی دی تو آپ کی موجودگی سے تو ظاہر ہے کہ وہ قانونی تقاضے پہلے پورے ہوں گے سر, ورنہ گھر میں ہی پکڑے جائیں گے غیر قانونی چیز میں. سر جب آپ ایسوسیشن کو منظور نہیں کریں گے, فیڈرل لیول پر بھی رجسٹرڈ ہے, نہ صرف سندھ گورنمنٹ میں تھی. جب یہ کراچی اسٹاک ایکسچینج اور یہ سب آپس میں لاہور اسٹاک ایکسچینج اور سب مرج ہوئے تو ہم نے اس کا نام چینج کر دیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. ٹھیک, اور یہ اسٹاک بروکر ایسوسیشن کی بھی نام ہم نے, ٹھیک ہے. اس وقت وہ جو وہاں پر ایک صاحب تھے وہ یہ نام بھی اتفاق سے ہم ہی لوگوں نے سجیسٹ کیا, وہ کہنے کے نیشنل اسٹاک ایکسچینج رکھیں. تو میں نے کہا نیشنل اسٹاک ایکسچینج پوری دنیا میں مشہور ہے انڈیا کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب کنفیوز نہ کریں. ایمان کچھ میں اگر بتانا چاہوں, سمرائز کرنا چاہتا ہوں میں کہ یہ جو بولتے ہیں کہ آبجیکٹیو یہ جو ہے کسٹڈی رسک اینڈ رسک بیس کمپلائنس ہم کرنے چاہتے ہیں, میں تھوڑی سی 2-3 باتیں ایزی بتا دیتا ہوں سب کے لیے. TO کو 15 ملین کیا ضرورت ہے کیپٹل رکھنے کی, نیٹ ورتھ مجھے نہیں سمجھ میں آتا, نہ کوئی سمجھا سکتا ہے میرے کو. ٹھیک ہے. دوسرا TSC ہے اینڈ TC ہے 100 ملین اینڈ 500 ملین. مجھے ذرا بتا دیں میرے پاس 100 ملین ہو تو میرے پاس 2.5 بلین کی کسٹڈی ہو گئی, 300 ہو گیا, 25 اور بڑھ گیا آپ کا, اور بڑھ گیا. میں یہاں پہ روکنے مانگتا ہوں کہ سمپلی اگر میں اس کا سولوشن آپ کو دے دوں, بڑا سمپل سے سولوشن دے دوں, راکٹ سائنس ٹو اٹ. ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ جو کہ کرائسس کے بعد یہ آیا تھا کہ UIN جو ہے انویسٹر اکاؤنٹ کھول دیں, انویسٹر اکاؤنٹ کھول دیں اوور نائٹ سب کا, اور آپ جو ہے وہاں پہ موومنٹ الاؤ کر دیں. عمران صاحب سے میرے ساتھ کوئی کام نہیں ہو رہا, آپ کی میرے پاس اگر پڑی ہوئی ہے کسٹڈی, آپ کو فیئر ہے نا میں کسٹڈی بیچ کے بھاگ جاؤں گا, تو اب سمپل سی بات ہے, مجھے کو عمران صاحب سے کام نہیں ہو رہا, میں نے عمران صاحب کی کسٹڈی اٹھانی ہے اور بھیج دینی ہے CDC کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو کسٹڈی رسک آلموسٹ زیرو ہو گیا.
दूसरी बात है कि DPS सिस्टम या सिमिलर सिस्टम कोई ले आए जिसमें डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम हो जाए, आपकी बाइंग सेलिंग हो जाए, जो मेरी कमीशन है वो मेरे अकाउंट में गिरे, सही है, जो आपकी बाइंग सेलिंग है वो नेशनल क्लियरिंग से उससे सेटल हो जाए, सिंपल, देयर इज नो रॉकेट साइंस टू इट। ये जो बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है हमारा कि कस्टडी रिस्क हो जाए और ये रिस्क कंप्लायंस, आपने 100 मिलियन से 200 मिलियन से, खुदा का वास्ता मुझे बता दें आपने उसको कैसे मिटिगेट किया है? मेरे को 300 मिलियन में कर देता हूं। ठीक है, चलें, ये आज का प्रोग्राम जो था वो आप लोगों के हवाले से था कि जो ब्रोकर्स, स्मॉल और मीडियम साइज ब्रोकर्स जो हैं उनके खदशात क्या हैं इस हवाले से। यकीनन आगे हम एक प्रोग्राम जो है रेगुलेटर के साथ भी करना चाहेंगे, क्योंकि एक ही प्रोग्राम में दोनों का व्यू इतने खुल के हम बात नहीं कर सकते थे कि रेगुलेटर के जहन में क्या है, वो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स को कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं, और हकीकतन ये इस वक्त जो कैटेगराइज है ब्रोकर्स की, क्या ये सही टाइम था, या जो एक हेल्दी मार्केट में जब बहुत ज़्यादा टर्नओवर होता है वहाँ पे इसको मैनेज करने के लिए किया जाता है, या फिर इस वक्त जो स्मॉल एंड मीडियम साइज ब्रोकर्स हैं इनके खदशात किस हद तक दुरुस्त है, इसका जवाब भी हम उनसे आने वाले प्रोग्राम में चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। यासीन लाखानी साहब बहुत शुक्रिया, आदिल गफ्फार साहब बहुत शुक्रिया, हम्माद केर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नारिन इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।